السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں، لائک اور کمنٹ کر کے اپنا ریویو ضرور شیئر کیا کریں۔ شام کا وقت تھا اور حویلی سے ملحقہ وسیع و عریض لان میں زندگی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ موسم میں خوشگوار کھنکی تھی اور سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی سنہری شعاعیں ہرے بھرے گھاس پر بکھری ہوئی تھیں۔ فضا میں گلاب اور موتیے کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ لان کے ایک کونے میں سنگے مرمر کی سفید بینچ پر کزنز کا ایک ٹولہ اکٹھا تھا۔ ان کے قہقہوں کی آوازیں باقی سب سے الگ اور بلند تھیں۔ اس ٹولے کی جان اور اس شور کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں، شفا تھی۔ شفا جو اپنے نام کے بالکل برعکس کسی کے لیے شفا کا باعث کم ہی بنتی تھی، خصوصاً ان کے لیے جو اس کی شرارتوں کی زد میں آتے۔ وہ ایک زندہ دل، نٹ کھٹ اور بلا کی شرارتی لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ہر وقت ایک نئی شرارت چمکتی رہتی۔ آج وہ شوخ نارنجی رنگ کا لباس پہنے، بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھے بالکل ایک شعلہ جوالا لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا، لیکن وہ چائے پینے کی بجائے اسے ہاتھ میں گھماتے ہوئے اپنی کزن ہنا کی کلاس لے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ حمزہ تمہیں گھاس ڈالے گا؟ شفا نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ ارے وہ لڑکا، اسے تو اپنے آپ سے فرصت نہیں۔ پرسوں میں نے اسے دیکھا، خود ہی آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتی ہوں وہ تم سے زیادہ اپنے بالوں سے پیار کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہنا کوئی جواب دیتی، ایک اور کزن سارا نے موضوع بدلا۔ حمزہ کو چھوڑو شفا، ذرا جاذب لالا کو تو دیکھو۔ اس نے آنکھ سے لان کے دوسرے سرے پر کھڑے ایک وجود کی جانب اشارہ کیا۔ جاذب لالا خاندان کا سب سے بڑا اور سب سے سنجیدہ لڑکا تھا۔ لمبا چوڑا قد، چوڑا سینہ، تیکھے نقوش اور ایسی گہری آنکھیں جو سامنے والے کو ایک ہی نظر میں تول لینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وہ اس وقت بھی گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے، فون کان سے لگائے کسی سے نہایت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، سوائے ایک مستقل ہلکی سی تیزی کے جو اس کی پہچان تھی۔ شفا نے جیسے ہی اس طرف دیکھا، اس کا منہ خود بخود بن گیا۔ اوفو، پھر وہی، وہ بڑبڑائی۔ ہنا جو اب حمزہ کے ذکر سے نکل آئی تھی، اسے چھیڑنے کے موڈ میں بولی، کیوں، کیا ہوا؟ کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں جاذب لالا۔ توبہ، کیا پرسنالٹی ہے، لوگ تو مرتے ہیں ان پر اور تم ہو کہ… شفا نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ ارے تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے وہ شخص کیا ہے؟ سارا نے ہنسی دبائی۔ کیا ہے؟ شفا نے باقاعدہ ایکٹنگ شروع کر دی۔ اس نے اپنے کندھے اکڑائے، چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی اور بھاری آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ کام ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اس نے جاذب کی نقل اتارتے ہوئے کہا اور پھر اپنی آواز میں بولی۔ ارے ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی ختم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں، بس ان کی ڈکشنری میں اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ سب کزنز کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ شفا کو اور شے ملی۔ اور رومانس؟ اس نے ایک کہکا لگایا۔ ان سے رومانس کی امید؟ خدا کی قسم، ان کو تو دیکھ کر لگتا ہے انہوں نے زندگی میں کبھی مسکرانے پر لگنے والا ٹیکس بھی بھرا ہوگا۔ اتنے سیریل۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور ان کی طرف رک کر کے بولی، تم لوگوں کو پتہ ہے پچھلے ہفتے کیا ہوا؟ میں صحن میں جھولا جھول رہی تھی، گنگنا رہی تھی، یہ وہاں آ گئے۔ مجھے لگا شاید کہیں گے کہ کتنا اچھا موسم ہے، یا چلو کچھ نہیں تو پوچھ ہی لیں گے کہ کیسی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ ہنا نے بے تابی سے پوچھا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے ایسے گھور کر دیکھا جیسے میں جھولا جھول کر کوئی قومی جرم کر رہی ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ شفا، اندر جا کر پڑھو، یہ اچھل کود بند کرو۔ شفا نے پھر سے بھاری آواز بنائی۔ اچھل کود؟ میں کوئی 5 سال کی بچی ہوں؟
وہ غصے میں ٹہلنے لگی۔ میں سچ بتا رہی ہوں، وہ پرانے زمانے کے کوئی جاگیردار ہیں جو غلطی سے اس صدی میں پیدا ہو گئے ہیں۔ نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ کوئی پیار کی بات، بس حکم حکم اور حکم، خڑوس، سڑیل، اخر۔ وہ اپنے جذبات کے اظہار میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کھڑی کزنس کے چہروں پر ہوائیاں کی اڑنے لگی تھیں۔ ان کی ہنسی پہلے مسکراہٹوں میں، پھر گھبراہٹ میں، اور آخر کار مکمل خاموشی میں بدل گئی۔ سارا نے اسے کوہنی مار کر چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن شفا کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر حتمہ اعلان کیا، میں تو یہی کہوں گی جاذب لالا کی بیوی سب سے بد نصیب لڑکی ہوگی جو اتنے خڑوس سڑیل شخص سے شادی کرے گی جنہیں بالکل رومانس نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فاتحانہ انداز میں اپنی کزنس کو دیکھا جو اب خوفزدہ نظروں سے اس کے پیچھے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ شفا کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو؟ لون میں اچانک اتنی خاموشی ہو گئی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ کیا؟ بے ساختہ وہ جیسے ہی پلٹی تو اپنے پیچھے صرف 2 قدم کے فاصلے پر جاذب لالا کو کھڑے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ جاذب فون جیب میں رکھتا ہوا، بازو سینے پر لپیٹے، اسے انہی گہری بے تاثر نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تیزی تھی جو اب شاید 100 گنا زیادہ لگ رہی تھی۔ شفا کا رنگ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً گر ہی گیا تھا۔ اس کی ساری بہادری، سارا غصہ، ساری شرارت ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ لالا آپ؟ اس کی آواز کسی طرح اس کے حلق سے نکلی۔ جاذب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ شفا کو لگا وہ زمین میں گھر جائے گی۔ گئی آج تو شفا، اس کے دماغ نے خطرے کا سائرن بجایا۔ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ ایک انتہائی احمقانہ لرزتی ہوئی مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پر سجائی۔ جاذب لالا، کیسا لگا میرا مذاق؟ اس نے امید کی تھی کہ وہ شاید اسے نظر انداز کر دے گا یا غصے میں کچھ کہہ کر چلا جائے گا، لیکن جو ہوا وہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ جاذب کا چہرہ تاثرات سے عاری رہا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ مذاق تھا؟ اس کی آواز پرسکون تھی، لیکن اس کے نیچے طوفان چھپا تھا۔ تمہارا مذاق کب سے ہونے لگا مجھ سے؟ اس سے پہلے کہ شفا کوئی جواب دیتی یا وہاں سے بھاگتی، جاذب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آہ! یہ کہتے جاذب نے اس کے بازو میں زور سے انگلیاں چبھوئیں کہ وہ سسک اٹھی۔ یہ گرفت مضبوط تھی۔ اس کی انگلیاں شفا کے نازک بازو کی ہڈیوں تک میں جیسے دھنس گئیں۔ شفا کی آنکھوں میں تکلیف سے فوراً پانی آ گیا۔ لالا چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ کڑاہی۔ اس کی کزنس جو اب تک سانس روکے کھڑی تھیں، یہ منظر دیکھ کر فوراً کھسک لیں۔ وہ جانتی تھیں کہ جب لالا غصے میں ہو تو بیچ میں پڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ جاذب نے اسے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا۔ اب ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ شفا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصے کی آگ دیکھ سکتی تھی۔ خڑوس، سڑیل، اس نے دھیمی غصیلی آواز میں سرگوشی کی۔ اور کیا؟ رومانس نہیں آتا؟ شفا نے خوف اور درد سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ تو میں مذاق، اتنا ہی شوق ہے نا مذاق کا؟ اس نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ تو اب اس مذاق کا نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ شفا بس سسکیاں بھر سکتی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ جاذب اسے چند لمحے اسی طرح تکلیف میں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بھی کچھ دیر پہلے شیرنی بنی ہوئی تھی اور اب اس کی ایک گرفت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اب وہ کیسے اس لڑکی کو بتاتا کہ وہ بدنصیب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے غصے کی جگہ ایک تلخ عجیب سی حقیقت نے لے لی۔
اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شفا کا بازو چھوڑا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ شفا جو اب باقاعدہ رو رہی تھی اپنا بازو تھامے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نازک جلد پر جاذب کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح ہو رہے تھے۔ جاذب نے اسے ایک آخری گہری نظر سے دیکھا۔ اس نظر میں غصہ تھا، افسوس تھا اور کچھ ایسا تھا جو شفا سمجھ نہیں سکی۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شفا کو لان کے اس کونے میں اکیلا اپنا دکھتا بازو سہلاتے اور اپنے آنسو پونچھتے چھوڑ گیا۔ خروس، سریل، اخر۔ وہ اس کے جانے کے بعد دھیمی آواز میں غصے سے بولی، ایک دن آئے گا جب میں اس سب کا بدلہ لوں گی جاذب لالا، مگر اس وقت اس کی آنسوؤں میں تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی شامل ہو گیا۔ تب شفا کی عمر کوئی 8 سال ہوگی۔ دھندلی سی یادوں میں اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد تھا، اپنے بابا کا مسکراتا چہرہ یاد تھا جو اسے گود میں اٹھا کر گھماتے تھے، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جو وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے اس دیو ہیکل حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی ماں جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی اب زیادہ تر خاموش رہتی، اور ان کی آنکھیں ہر وقت بھیگی رہتی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد وہ بیوہ ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس اپنے میکے واپس آ گئی تھی۔ حویلی بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے ماموں زاد یعنی جاذب، اس کا چھوٹا بھائی اور دوسری کزنز۔ حویلی کے سربراہ اس کے بڑے ماموں تھے۔ وہ ایک شفیق لیکن روبدار انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بہن اور بھانجی کو جگہ دی، لیکن ایک 8 سالہ بچی کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ وہ سب اس سے پیار سے ملتے، لیکن شفا کو ہر چیز میں ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہاں اس کا کوئی اپنا کمرہ نہیں تھا، اس کے کھلونے نہیں تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بابا نہیں تھے۔ اس کی ماں عالیہ بیگم تو اپنی بیوگی کے غم اور بھائیوں کے احسان تلے دبی ہر وقت سہمی سہمی سی رہتی۔ شفا اپنی ماں کو ایسے دیکھتی تو اس کا ننھا سا دل مزید سکڑ جاتا۔ اس اجنبیت کا، اس کمی کا احساس سب سے زیادہ شدت سے اسے تب ہوا جب وہ ایک شام صحن میں بیٹھی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور سب بچے کھیل رہے تھے۔ اس کے دونوں ماموں کام سے واپس آئے تھے۔ چھوٹے ماموں نے آتے ہی اپنی 5 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھایا اور ہوا میں اچھال دیا۔ بچی کا قہقہا پوری حویلی میں گونجا۔ بڑے ماموں اس وقت جاذب کے چھوٹے بھائی کو اپنے گھٹنے پر بٹھائے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ شفا جو ایک کونے میں گڑیا لیے بیٹھی تھی یہ سب منظر دیکھتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے اس کے ماموں اپنے بچوں سے لاڈ کر رہے تھے، کیسے وہ انہیں چوم رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک تیز سی ٹھیس اس کے سینے میں اٹھی۔ اسے اپنے بابا یاد آ گئے۔ وہ بھی تو اسے ایسے ہی پیار کرتے تھے، وہ بھی تو کام سے آ کر سب سے پہلے اسے ہی گود میں اٹھاتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا۔ وہ سب بچے کتنے خوش قسمت تھے، ان سب کے بابا ان کے پاس تھے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں تھی، لیکن وہ خود اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ شفا کو سنبھال نہ پاتی۔ اس کے ماموں تھے، لیکن وہ ماموں تھے، بابا نہیں بن سکتے تھے۔ ان کی شفقت میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو باپ کے لمس میں ہوتی ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر بہت دیر تک روتی رہی۔ اس دن کے بعد سے شفا بدل گئی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی کہیں گہرا دفن کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرے گی، کبھی کسی سے شفقت کی بھیک نہیں مانگے گی۔ اس نے خود کو مصروف کرنے کے 2 راستے نکالے۔ پہلا راستہ پڑھائی کا تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی تھی، شفا بیٹا خوب پڑھو، تمہارے بابا کا خواب تھا کہ تم بڑی افسر بنو۔ شفا نے اس بات کو پلے باندھ لی۔
اس نے خود کو کتابوں میں غرق کر دیا۔ وہ گھنٹوں پڑھتی رہتی۔ اس کا ذہن تیز تھا۔ اب اس کی محنت بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آنے لگی۔ سب اس کی ذہانت کی مثالیں دیتے۔ واہ بھائی، تم تو کمال ہو۔ یہ سن کر شفا کو سکون ملتا۔ یہ تعریف، یہ پہچان اس کے لیے ایک مرہم کی طرح تھی۔ لیکن کتابیں اس کی تنہائی کا مکمل علاج نہیں تھیں۔ حویلی میں ہر طرف زندگی بکھری پڑی تھی، اور وہ کب تک خود کو ایک کمرے تک محدود رکھتی؟ یہیں سے اس نے دوسرا راستہ چنا، شرارتوں کا۔ اس نے جانا کہ اگر وہ کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہے گی تو یا تو لوگ اس پر ترس کھائیں گے یا اسے نظر انداز کر دیں گے، اور یہ دونوں باتیں اسے ناقابل برداشت تھیں۔ اسے توجہ چاہیے تھی، لیکن ترس والی نہیں۔ اس نے شرارتیں شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی نٹکھٹ حرکتیں۔ کبھی کسی کی چپل چھپا دی، کبھی کسی کی باتوں کی ایسی نقل اتاری کہ سب ہنس پڑے۔ گھر بھر میں اس کی شرارتوں کا چرچا ہونے لگا۔ وہ جو کل تک ایک اداس اور خاموش بچی تھی، اب حویلی کی سب سے شریر اور باتونی لڑکی بن گئی۔ اس کی ہنسی سب سے اونچی تھی، اس کی آواز سب سے بلند تھی۔ وہ بھاگتی پھرتی، شور مچاتی اور سب کو تنگ کرتی۔ وہ لوگ اس کی حرکتوں پر ہنستے بھی اور کبھی کبھی اسے ڈانٹ بھی پڑتی، لیکن شفا کو یہ ڈانٹ بھی اچھی لگتی تھی۔ کم از کم اس ڈانٹ سے کوئی اسے بیچاری تو نہیں کہتا تھا۔ یہ ڈانٹ اس کے وجود کا ثبوت تھی کہ وہ بھی یہاں ہے، وہ بھی اس خاندان کا حصہ ہے۔ اور اس کی ان شرارتوں کا سب سے بڑا ہدف جاذب لالا تھا۔ جاذب اس وقت بھی اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ وہ 15-16 سال کا سنجیدہ پڑھاکو اور روبدار لڑکا تھا۔ وہ اپنے باپ کا دایاں بازو تھا اور خود کو گھر کا بڑا سمجھتا تھا۔ وہ باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا کم اور ان پر روب زیادہ جماتا تھا۔ شفا کو اس کی یہی بزرگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ کیوں اتنا سنجیدہ رہتا تھا؟ کیوں ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا یا بڑوں والی باتیں کرتا؟ جاذب کو چھیڑنا، اسے تنگ کرنا شفا کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا۔ اسے پتا تھا کہ باقی سب اس کی شرارتیں ہنس کر ٹال دیں گے، لیکن جاذب لالا ضرور غصہ کریں گے، اور ان کا غصہ دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ اسے یاد تھا ایک بار جاذب اپنے کالج کے کسی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے فائلیں ترتیب سے میز پر رکھی تھیں۔ شفا دبے پاؤں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے سارے کاغذات الٹ پلٹ کر دیے۔ اس نے اس کے ایک اہم چارٹ پر پینسل سے کارٹون بھی بنا دیا۔ شام کو جب جاذب نے یہ دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سیدھا شفا کے پاس آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شفا؟ وہ دھاڑا تھا۔ شفا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ میں نے کیا کہا؟ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کتنا بورنگ کام کرتے ہیں۔ تمہیں کسی کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی تمیز نہیں ہے؟ جاذب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اوفو لالا، اتنا غصہ؟ آپ کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس دن اسے اپنے بڑے ماموں سے بہت سخت ڈانٹ پڑی۔ تمہاری شرارتیں حد سے بڑھ رہی ہیں شفا۔ جاذب تم سے کتنا بڑا ہے، تم اس کا لحاظ نہیں کرتی؟ شفا نے سب کے سامنے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو بھی لے آئی، لیکن بعد میں اکیلے میں وہ مسکرائی تھی۔ اس نے عظیم جاذب لالا کو تپانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ یہ ایک سلسلہ بن گیا۔ شفا جان بوجھ کر جاذب کے راستے میں آتی، کبھی اس کے جوتے چھپا دیتی، کبھی اس کی کتابیں غائب کر دیتی، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کی گاڑی کے شیشے پر عجیب و غریب شکلیں بنا دیتی، اور ہر بار اسے جاذب سے ڈانٹ پڑتی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی شفا، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ تم سے زیادہ بدتمیز لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ اس کی ڈانٹ سنتی، کبھی آگے سے جواب دیتی، کبھی ہنس پڑتی اور کبھی روٹھنے کی اداکاری کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ جاذب کی یہ ڈانٹ، اس کا یہ غصہ، یہ بھی ایک طرح کی توجہ تھی۔ جاذب اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ باقی سب اس کی شرارتوں کو بچی ہے کہہ کر بھول جاتے تھے،
لیکن جاذب اسے سنجیدگی سے لیتا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے شور کو نوٹس کرتا تھا۔ سال گزرتے گئے، شفا کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کی شرارتیں بھی مزید پختہ ہو گئیں۔ وہ باپ کی کمی کو، اپنی تنہائی کو اور اپنی ماں کی بے بسی کو اپنے قہقہوں، اپنی باتوں اور جاذب لالا کو تنگ کرنے کے پیچھے چھپاتی چلی گئی۔ وہ جو حویلی میں بد نصیب بن کر آئی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کو خود پر ترس نہیں کھانے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی بدتمیز یا شریر کیوں نہ بننا پڑے۔ شفا نے ایک گہری سانس لی اور آنسو پونچھے۔ لون اب خالی ہو چکا تھا۔ خڑوس، سڑیل، وہ پھر سے بڑبڑائی۔ بچپن سے ہی ایسے ہیں، کبھی ایک بار ہنس کر بات نہیں کر سکتے۔ وہ مڑی اور حویلی کے اندر جانے لگی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے بچپن کے شور کا واحد اور مستقل رد عمل ہمیشہ جاذب لالا کی طرف سے ہی آتا تھا، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے زیادہ تر لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن شفا کے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر اب بھی زندگی کے آثار تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس چاندنی کا شفا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹیرس کی منڈیر سے ٹیک لگائے بظاہر آسمان کو گھور رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی بے خیالی میں اپنے دوسرے بازو کو سہلا رہا تھا، وہیں جہاں شام کو جاذب لالا کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ نشان اب مدھم پڑ چکے تھے، لیکن ان کی چبھن اور اس سے زیادہ اس واقعے کی تذلیل اب بھی تازہ تھی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ بڑے آئے لارڈ صاحب، سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جنگل کے بادشاہ ہیں، جب چاہا جس کو چاہا دبوچ لیا۔ وہ غصے میں بڑبڑائی۔ اور وہ میری بہادر سہیلیاں، پھل جھڑیاں کہیں کی، ایک سیکنڈ نہیں لگا سب کو غائب ہوتے ہوئے۔ بزدل، ڈرپوک۔ اس کا غصہ جاذب لالا سے زیادہ اپنی کزنز پر تھا، جنہوں نے اسے یوں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ شفا، ایک ڈری سہمی سی آواز آئی۔ شفا نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ ہنا، اس کی سب سے قریبی کزن، دروازے میں کھڑی ہچکچا رہی تھی۔ اس کے پیچھے سارا بھی جھانک رہی تھی۔ شفا نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ پھیر کر واپس آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہنا ہمت کر کے اس کے پاس آئی۔ اب تک ناراض ہو؟ شفا بجلی کی تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ شرارے تھے۔ ناراض؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں تو یہاں کھڑی جشن منا رہی ہوں اس بات کا کہ میری پیاری کزنز نے مجھے آج شیر کی کچھاڑ میں اکیلا پھینک دیا اور خود ایسے بھاگی جیسے حویلی میں بھوت آ گیا ہو۔ ہنا اور سارا جو اب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، دونوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ارے شفا، تم جانتی تو ہو جاذب لالا کو۔ سارا نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ان کا غصہ دیکھ کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ہوش اڑ گئے تھے؟ شفا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ واہ، کیا بات ہے! تمہارے ہوش اڑ گئے تھے اور میرے جو ہوش ٹھکانے لگائے جا رہے تھے اس کا کیا؟ تم لوگوں نے ایک بار مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں زندہ بھی بچی یا لالا نے مجھے کچا ہی چبا لیا؟ وہ پوری طرح ڈرامائی انداز میں موڈ میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو، نیل پڑ گیا ہے پورا بازو۔ ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری، مجھے لگتا ہے۔ ہنا نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر دیکھا۔ ہائے، سچ میں؟ کہاں؟ مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا۔ دکھے گا کیسے؟ شفا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ تم لوگوں کو میری تکلیف تھوڑی دکھتی ہے، تم تو بس دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی ہو۔ میں تو اب لولی لنگڑی ہو گئی ہوں۔ ہائے اللہ، اب مجھ غریب سے کون شادی کرے گا؟ وہ باقاعدہ سر پیٹنے کے انداز میں بولی تھی۔ اس کی یہ اداکاری دیکھ کر ہنا اور سارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس بھی کرو شفا، ہنا نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ مان لیا ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، معاف کر دو بابا۔ اور سچ پوچھو تو، سارا نے شرارت سے آنکھ ماری، غلطی تو تمہاری بھی تھی۔ سب کے سامنے انہیں خڑوس اور سڑیل کہہ رہی تھی۔ توبہ، ہم تو سن کر ہی کانپ گئے تھے کہ آج کیا ہوگا۔
شفا کا غصہ اب کچھ ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی، تو کیا غلط کہا میں نے؟ ہیں ہی وہ کھڑوس، اکھڑ، مغرور، ان سے تو اچھا بس بس۔ ہنا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہم مان گئے کہ تم دنیا کی سب سے بہادر لڑکی ہو، اور جاذب لالا دنیا کے سب سے کھڑوس انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اب منہ ٹھیک کرو، تمہارے بغیر حویلی میں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ شفا نے چند لمحے سوچا، پھر مصنوعی شانے بے نیازی سے بولی، ٹھیک ہے، اس بار معاف کیا، لیکن اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اگر اگلی بار تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں توبہ، دونوں نے ایک ساتھ کانوں کو ہاتھ لگایا اور تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ماحول ایک دم پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ بھی ہنس ہی رہی تھیں کہ ٹیرس کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ تینوں نے چونک کر دیکھا، سامنے ان کی ایک اور کزن مریم کھڑی تھی، اور اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، جیسے کئی میل دوڑ کر آئی ہو۔ ہائے ہائے، رکو، وہ ہانپتے ہوئے بولی، تم لوگ یہاں ہنس رہی ہو، اور وہاں تو قیامت آ گئی ہے۔ شفا، جو اب اپنے اصلی نٹکھٹ موڈ میں واپس آ چکی تھی، بولی، کیوں، کیا ہوا؟ باورچی خانے میں آگ لگ گئی ہے، یا تم نے پھر سے دادی اماں کی دوائیوں کی شیشیاں گرا دیں؟ مریم نے نفی میں سر ہلایا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ارے، اس سے بھی بری خبر ہے، غضب ہو گیا شفا۔ اب تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہیلی مت بجھواؤ مریم، ہنا نے بےتابی سے کہا، جلدی بولو، ہوا کیا ہے؟ مریم نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کوئی بڑا اعلان کرنے والی ہو۔ میں ابھی نیچے دادی اماں کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، سب وہیں جمع تھے، میں نے انہیں باتیں کرتے سنا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جس سے سب کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ کس بارے میں؟ سارا نے پوچھا۔ مریم نے سیدھا شفا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے اعلان کیا۔ کس بات کا فیصلہ؟ شفا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ یہ کہ اس آنے والے جمعے کو۔ مریم نے شفا کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہاری اور جاذب لالا کی منگنی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ٹیرس پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ ہوا چلنی بند ہو گئی، چاند بادل میں چھپ گیا، اور یہاں تک کہ جھینگروں نے بھی بولنا بند کر دیا۔ ہنا اور سارا کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا؟ ہنا کی آواز کسی طرح نکلی۔ منگنی؟ جمعہ؟ سارا نے تصدیق چاہی۔ یہ جو پرسوں ہے؟ مریم نے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور رکو، ابھی سب سے بڑی خبر تو باقی ہے۔ شفا، جو مریم کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی، اب بھی ساکت کھڑی تھی۔ اس کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم فریز ہو گیا تھا۔ مریم نے جیسے آخری بم گرایا، اور شادی ٹھیک 1 مہینے بعد ہے۔ ایسا لگا جیسے شفا کے سر پر کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ ہنا اور سارا، جو خود بھی شوق میں تھی، اب پرجوش ہو کر شفا کو جھنجھوڑنے لگیں۔ شفا، تم نے سنا؟ ہائے اللہ، منگنی، وہ بھی جاذب لالا سے؟ لیکن شفا کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے مریم پر جمی تھیں۔ اس کے دماغ میں کوئی اور ہی فلم چل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی اپنی ہی آواز گونجی، میں تو یہی کہوں گی، جاذب لالا کی بیوی سب سے بد نصیب لڑکی ہوگی۔ پھر اسے جاذب لالا کا غصے سے بھرا چہرہ، اس کی سخت گرفت اور اس کے الفاظ یاد آئے۔ کھڑوس سریل، اب اس مذاق کا نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ کیا تھا وہ نتیجہ؟ شفا، بولو تو کچھ۔ ہنا نے اسے پھر جھنجھوڑا۔ تم خوش نہیں ہو؟ شفا نے آہستہ سے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی نٹکھٹ آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں؟ اس نے کانپتی انگلی اپنی طرف اٹھائی۔ اور وہ کھڑوس لالا 1 مہینے بعد؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی مذاق ہے، تم لوگ مل کر مجھے ڈرا رہے ہو نا؟ لیکن مریم کی سنجیدگی اور ہنا اور سارا کا جوش بتا رہا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا۔
یہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک، سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے بھاگی۔ ہنا، سارا اور مریم اس کے پیچھے شفا رکو، ارے سنو تو کی صدائیں لگاتی رہیں، لیکن وہ کسی طوفان کی طرح سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عالیہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور اطمینان تھا جو شفا نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اماں، شفا نے ہامتے ہوئے پکارا۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آ گئی میری بچی؟ وہ اٹھیں اور اسے گلے لگانے کے لیے بازو پھیلائے۔ سن لی تم نے خبر؟ مبارک ہو میری جان، اللہ نے میری سن لی۔ شفا جو احتجاج کرنے آئی تھی، اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اماں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ خوش؟ عالیہ بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اڑے میں تو آج آسمان پر اڑ رہی ہوں، میرے بھائی نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ جاذب جیسا ہیرا لڑکا میری شفا کا نصیب مجھے اڑ گیا چاہیے۔ شفا نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ اس کا سارا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ نصیب؟ اماں، آپ اس کو نصیب کہہ رہی ہیں؟ وہ جاذب لالا، وہ کھڑوس سڑیل انسان، آپ جانتی ہیں انہوں نے آج شام میرے ساتھ کیا کیا؟ جاذب نے کیا کیا؟ عالیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اماں، اور میں بھی انہیں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے احتجاج کرنے لگی۔ میں لٹ جاؤں گی، برباد ہو جاؤں گی، میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ اماں، خدا کے لیے یہ سب رکوائیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ عالیہ بیگم، جو چند لمحے پہلے خوشی سے نہال تھی، اب ان کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ بس کر دو شفا، ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ تم بچی نہیں رہی ہو، یہ فیصلے بچوں کے کھیل نہیں ہوتے۔ تمہارے ماموں نے جو فیصلہ کر دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، اور جاذب سے بہتر رشتہ تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر اماں، کوئی مگر وگر نہیں، عالیہ بیگم نے سختی سے بات کاٹی۔ میں تمہاری اس سلسلے میں ایک نہیں سنوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جاذب ہی تمہارا مستقبل ہے۔ اب جاؤ اور اس خوشی کے موقع پر میرا دماغ خراب مت کرو۔ شفا کے لیے یہ دوسرا اور سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ جس ماں کو وہ اپنی سب سے بڑی حمایتی سمجھتی تھی، وہ تو اس فیصلے پر سب سے زیادہ خوش تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے الٹے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہی سماں تھا۔ ناشتے کی میز پر چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ دادی اماں تسبیح کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں، اور بڑے ماموں فون پر کسی کو جمعے کے انتظامات کے لیے ہدایات دے رہے تھے۔ شفا کی کزنز اس کے ارد گرد جمع تھیں، کوئی اسے چھیڑ رہا تھا، کوئی منگنی کے جوڑے کے رنگ پر بحث کر رہا تھا۔ شفا، تم گولڈن پہننا، ہنا نے مشورہ دیا۔ نہیں، لالا پر تو بلو اچھا لگتا ہے، تو میچنگ کے لیے تم بھی اسکائی بلو پہنو، سارا نے لکما دیا۔ شفا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب میں ہے۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا سوائے اس کے۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ شفا کے پاس اب آخری راستہ بچا تھا، آخری کوشش۔ اس نے دل میں سوچا اور ایک لمبی سانس بھر کر کرسی سے اٹھی۔ کہاں چلی؟ ہنا نے پوچھا۔ جہنم میں، وہ غصے سے بولی، اور تیز تیز قدم اٹھاتی جاذب کے پیچھے لپکی۔ وہ کمرے کے دروازے پر ہی اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ لالا، 1 منٹ۔ جاذب نے جو لیپ ٹاپ بیگ میز پر رکھ رہا تھا مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ کیا ہے؟ شفا نے ہمت جمع کی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ دیکھیں لالا، آپ یہ منگنی روک دیں۔ جاذب نے ایک آئی برو اچکایا جیسے کہہ رہا ہو، اور کیوں؟ شفا نے جلدی اپنی تقریر شروع کی۔ لالا، میں جانتی ہوں آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے،
آپ کو میری حرکتیں، میری باتیں سب زہر لگتی ہیں۔ جاذب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اور سچ کہوں تو مجھے بھی آپ بہت بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ کہنا تو خڑوس چاہتی تھی، لیکن کل شام کے واقعے کے بعد ہمت نہیں پڑی۔ دیکھیں، صاف بات ہے، وہ مدعے پر آئی۔ یہ آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، آپ کو مجبور کر رہے ہیں نا؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو۔ اس نے معصومیت سے سر جھکا لیا۔ آپ پلیز، آپ انکار کر دیں۔ جاذب نے اسے چند لمحے بغور دیکھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ، اس کی التجا سب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ شفا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ انکار کر دیں گے؟ نہیں، جاذب نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ انکار تم کر دو۔ شفا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں کیسے کروں؟ آپ کو پتہ ہے اماں اور ماموں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ جاذب نے میز سے ٹیک لگائی، بازو سینے پر باندھ لیے۔ میری بات بڑے نہیں مانتے، وہ میرے والد ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن آپ تو جاذب لالا ہیں، شفا نے بے بسی سے کہا۔ آپ کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ آپ ایک بار کہہ دیں کہ آپ اس پاگل لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، سب مان جائیں گے۔ اور یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں پاگل سمجھتا ہوں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت تھی جو شفا پکڑ نہیں پائی۔ کیونکہ آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، شفا نے اصرار کیا۔ لالا پلیز، میری زندگی کا سوال ہے، آپ ایک بار، بس صرف ایک بار ان سے کہہ دیں پلیز۔ وہ تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ جاذب اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو کل تک شیرنی بنی ہوئی تھی، آج اس کے سامنے بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اس سے شادی نہ کرے۔ میری ایک میٹنگ ہے، اس نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے انکار کرنا ہے تو جا کر خود بات کرو، میری طرف سے جو بڑے چاہیں گے وہی ہوگا۔ وہ مڑا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ شفا کو لگا وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے گی۔ اتنا پتھر دل انسان اس کی بات پر کان بھی نہیں دھر رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ غصے اور بے بسی سے چیخی اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جاذب نے اس کے جانے کی آواز سنی۔ وہ چند لمحے اسکرین کو گھورتا رہا، پھر جیسے اسے خود بھی یقین نہ آیا ہو، اس کے سخت چہرے پر، اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک ایسی مسکراہٹ جس کا شاید اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ جمعے کا دن آ ہی گیا، لیکن شفا کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دالان میں پھولوں کی لڑیاں، قیمتی قالین اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور خوشی کا شور تھا، لیکن یہ شور شفا کے دل تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اسے زبردستی تیار کیا گیا تھا۔ جب ہنا اور سارا اسے پارلر سے تیار کروا کر لائیں تو ایک لمحے کو وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا بھاری کامدار غرارہ پہنا تھا، جس پر چاندی کے دھاگے کا نفیس کام تھا۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور میک اپ اس کے نقوش کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ نٹکھٹ مسکراہٹ نہیں تھی جس کے بغیر شفا ادھوری تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سوجھی ہوئی تھی جیسے وہ رات بھر روئی ہو۔ اس نے اپنی ماں سے آخری التجا بھی کی تھی، لیکن عالیہ بیگم نے خوشی اور سختی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے چپ کروا دیا تھا۔ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے شفا، آج نہیں تو کل تم مجھے دعائیں دو گی۔ اور اب وہ دالان میں عورتوں کے بیچ میں ایک گڑیا کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی، بالکل خاموش، گمسم۔ جب رسم کا وقت آیا تو شفا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ جاذب بھی حسب معمول سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کے کرتے شلوار پر کڑھائی والی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی نظریں صرف ایک بار شفا پر ٹکیں اور پھر اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ رسم ادا ہوئی، مبارکباد کا شور اٹھا، مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں، لیکن شفا کی آنکھوں کے سرخ کنارے نمی سے پھر چمکنے لگے۔
بدنصیب لڑکی۔ اس کے ذہن میں پھر وہی الفاظ گونجے، مبارک ہو شفا، تم اس کھڑوس سڑیل شخص سے منسوب ہو گئی ہو۔ رسم کے بعد جب مہمان کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو ہنا اور سارا نے شفا کا حال دیکھ لیا۔ شفا بس بھی کرو، ہنا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، ایسے روگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ چلو، سارا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اوپر چھت پر چلتے ہیں، تھوڑی تازہ ہوا لگے گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے چھت پر لے آئیں۔ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے، ہنا نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ تمہارے نئے سفر کا آغاز ہے۔ شفا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس منڈیر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور نیچے لان میں لگی روشنیوں کو گھورنے لگی۔ کچھ دیر اس کا دل بہلانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد سارا بولی، اچھا تم یہیں رکو، ہم تمہارے لیے جوس لے کر آتے ہیں، اور خبردار رونا مت۔ دونوں غزلیں اسے اکیلا چھوڑ کر نیچے چلی گئیں۔ شفا نے ایک گہری سانس لی، ٹھنڈی ہوا اس کے آنسوؤں کو خشک کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جس میں منگنی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ انگوٹھی نہیں کوئی ہتھ کڑی ہے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا لالا؟ وہ بے بسی سے بڑبڑائی۔ مجھ سے نفرت کرتے تھے تو زندگی بھر کی سزا کیوں دے رہے؟ کیونکہ شاید میں تم سے نفرت کرتا ہی نہیں ہوں۔ ایک بھاری شناسا آواز نے شفا کو چونکا دیا۔ اس کا دل جیسے سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ جاذب لالا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہ انہیں وہاں دیکھ کر اتنی حیران ہوئی کہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ جاذب آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ روز والا غصہ یا سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور چند لمحے اسے بغور دیکھتا رہا۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شفا کا دماغ گھوم گیا۔ کیا اس نے ٹھیک سنا تھا؟ جاذب لالا اور تعریف اس کی؟ وہ بے یقینی سے انہیں گھورنے لگی۔ اس کے گال جو آنسوؤں سے ٹھنڈے ہو رہے تھے اب شرم سے دہکنے لگے۔ وہ اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ جاذب نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ یہ رسمیں تو سب بڑوں کے لیے تھیں، اس نے ڈبی کھولتے ہوئے کہا۔ یہ میری طرف سے ہے۔ ڈبی کے اندر گلابی نگینوں سے جڑا ایک بے حد نازک اور خوبصورت سونے کا کنگن تھا۔ اس سے پہلے شفا کچھ سمجھ پاتی، شاذل نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں انگوٹھی تھی۔ شفا نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن جاذب کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے نرمی سے کنگن اس کی کلائی میں پہنایا۔ یہ کیا؟ شفا کی آواز کانپ رہی تھی۔ جاذب نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں بلکہ اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی ہتھیلیاں گرم تھیں اور شفا کے ٹھنڈے ہاتھ ان میں قید تھے۔ انکار تم نے کیا نہیں شفا، جاذب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں کرنا چاہتا نہیں تھا۔ شفا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب؟ جاذب نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اس نے شفا کا ہاتھ اوپر اٹھایا، اپنی نظریں اس کے شرماتے ہوئے چہرے پر جمائے رکھیں اور بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ ایک لمحے کے لیے شفا کی سانس رک گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا جاذب بھی اس کی آواز سن لے گا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے کل اس کا بازو دبوچا تھا اور آج وہی ہاتھ اتنی نرمی سے اسے چوم رہے تھے۔ یہ کون سا جاذب لالا تھا؟ یہ وہ کھڑوس اور سڑیل شخص تو بالکل نہیں تھا۔ یہ آپ کیا؟ وہ بمشکل بولی۔ اس کا چہرہ گلابی غرارے سے زیادہ گلابی ہو رہا تھا۔ جاذب نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور مسکرایا، ایک حقیقی دھیمی سی مسکراہٹ جو اس کے سنجیدہ چہرے پر بہت عجیب مگر بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اب اس کھڑوس سڑیل شخص کو ساری زندگی جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے شرارت سے کہا، وہی الفاظ دہراتے ہوئے جو شفا نے کہے تھے۔ شفا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔
وہ بس آنکھیں جھکائے تیزی سے چلتی، اپنی دھڑکنوں کو سنتی، اپنی کلائی پر چمکتے نئے کنگن کو دیکھتی رہی۔ نیچے آ جاؤ، سردی لگ جائے گی۔ جاذب نے وہی پرانا حکم والا لہجہ اپنایا، لیکن اس بار اس میں غصہ نہیں، نرمی تھی۔ وہ مڑا اور چھت سے چلا گیا۔ شفا وہیں کھڑی رہی، حیران، پریشان اور بے تحاشا شرماتی ہوئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ بد نصیب لڑکی نہیں تھی، بلکہ سب سے خوش نصیب تھی، اور جاذب خڑوس یا سریل نہیں بلکہ رومانٹک تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ناول کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔